حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھے بغدادی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ میں تمام علماء اور مشائخ سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ حضرات آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کام کریں، نوکروں کی کمی کوئی نہیں۔ اور جو آدمی اپنی عزت بچا کر نا حضور کی عزت پر بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میں حضور کی عزت پر بات کرتا ہوں۔ جو اپنی عزت پہلے رکھتا ہے کہ میں حالات کیسے ہیں، دیکھا نا انہوں نے کہا حمایت کی تو پیر صاحب اٹھ کر آ گئے، فرمایا حمایت تب ہو سکتی ہے جب تم اسلام کی حمایت کرو۔ تم پاکستان کے غداروں کو 1 منٹ میں پکڑ لیتے ہو، 1 منٹ میں ISI پکڑتی ہے، جی اس کا فون کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، یہ کہاں سے بات کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا۔ تو بتاؤ اتنے دن گزر گئے تم گستاخ رسول کو نہیں پکڑ سکے؟ تو کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر؟ مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب پھانسی کی سزا سنائی نا فوجی افسر تھا مارشل لا کا، وہ کہنے لگا نیازی میں نے تیری ہسٹری پڑھی ہے، تو تاریخیں ہی چلاتا رہا ہے اور تیرا کام کوئی نہیں تھا۔ تو مولانا نے تاریخی جملہ اس کو کہا، فرمایا اگر نیازی تاریخ چلا کر پاکستان نہ بناتا تو تم کسی ریڑی پر کھڑے ہو کر گنڈھیڑیاں بیچ رہے ہوتے، یہ پاکستان بنا ہے تم اتنی پینٹ ڈال کر یہاں بیٹھے ہو۔ تم آج اتنے پھول لگائے ہوئے ہو اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہو، تمہاری ایک آواز پر ایسے ہو جاتا ہے، تو بدکارو کو شرم کرو، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جب سارے تمہیں اندھیری قبر میں ڈال جائیں گے اور پھر اوپر سلوٹ تو اوپر بڑھے گا نا، بھائی یہ مرا ہے، اندر تو رسول اللہ نے تشریف لانی ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھ ہی لیا کہ بتا تیرے پاس اتنا اختیار تھا، تیرے پاس اتنی فوج تھی، تیرے پاس اتنی دولت تھی، یہ میرے نام پر جو ملک بنا تھا اس کا تو چیف آف آرمی سٹاف تھا، بتا تیرے خلاف اگر کوئی جلسے میں بات کرتا تو فوراً تیری ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی کہ پکڑو مولوی خادم کو، یہ کس کے کہنے پر بات کر رہا ہے، یہ کیوں بات کر رہا ہے۔ تو بتا دنیا میں میرے خلاف لوگ بھونکتے رہے، تیرے چہرے پر شکن بھی نہ آیا، پھر بتا حضور کو کیا جواب دے گا تو؟ آج لے ان کی پناہ، ہم تیرے خیر خواہ ہیں، یہ مت سمجھ دنیا کے اندر کوئی سنی یہاں رہتا ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، وہ اسلام اور ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے، کوئی سنی، تو میں ویسے بکواس، ایجنسیوں کو کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پیشوائے اہل سنت، ہماری کوئی بات ایسی لے آؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں بحیثیت غلام رسول کے کہ ہو سنی اس کا کوئی فون ریکارڈ کر کے لے آؤ کہ کسی بیرون ایجنسی سے یا کسی سے جو پیسے لیتے ہیں ان غداروں سے میری بات نہیں ہے، جو ملک و ملت کے دین فروش ہیں ان سے میری بات نہیں ہے، میری بات ہے محمد عربی کے غلاموں سے۔ میں نے کسی جماعت کے ٹٹو سے کبھی بات نہیں کی، ہاں جو دوسروں کی جماعتوں کے ٹٹو ہیں میں ان ٹٹوؤں سے کبھی بات نہیں کی، وہ ان کے ٹٹو ہیں، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں جو محمد عربی کا غلام ہے۔ بس اللہ ہمارا ہو اہل سنی، میں خود اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی سنی کے ریکارڈ کر کے لے آؤ، اس بیرون ایجنسیوں سے اس کے رابطے ہوں اور بیرون ایجنسیوں سے وہ پیسے لیتا ہو اور ملک کا غدار ہو، ہماری وجہ سے یہ ملک کھڑا ہے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر بکواس کرتے ہو ہمارے خلاف، ہم فوج کے جوانوں کو شہید مانتے ہیں، جو تمہیں شہید بھی نہیں مانتے تم ان کی سپورٹ کرتے ہو، لیکن یہ جرم ہم برداشت نہیں کریں گے، تم جیسے مرضی کرتے رہو کہ جب حضور کی بات آئے تو تمہارے پاس پیسے ہی نہ ہو، پیسے ہم تمہیں دے دیتے ہیں ایجنسیوں کو، سارے گستاخان رسول کو پکڑو اور پکڑ کر ان کو ذبح کر دو، جیسے ماورائے عدالت ملک کا غدار تم مار دیتے ہو تو حضور کا غدار تم اس کو جو باتیں کرتے ہو میں کہ جی ہلکا بولو، جس طرح ملک کے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں، یہ ملک تو کوئی بیچارہ شے نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔